السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ صورتحال جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور جو جلسوں کا سلسلہ تھا وہ گوجرانوالہ کے جلسے پہ ختم ہوا۔ اب آنے والے دنوں میں ہم سیاست کو اور ملک کے حالات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، خاص طور پر سندھ میں، بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب حرکت میں نظر آ رہی ہے، سپورٹ ہمیں انٹرنیشنلی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا ابھی جو اہم مرحلہ ہے وہ باقی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس ہم نے پہنچانا ہے، ان کے گھروں کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے۔ اور یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ہمارے پر یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اب اس پر یقیناً سب کو متحد ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم دونوں کام ساتھ میں کریں گے، سیاست بھی چلے گی، حقیقی آزادی بھی چلے گی، اور سیلاب متاثرین کی امداد بھی چلے گی۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیلابی سیاست ہے، اور ایک طرف سیلاب سے ملک میں لوگ اتنا زیادہ انہوں نے سفر کیا ہے، نقصان اٹھایا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بس اپنی سیاست اپنے جلسوں کی پڑی ہوئی، اپنے لانگ مارچ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر کیا حالات بہتر ہوں گے کہ جہاں پر کسی ایک نقطے پر جا کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہو؟ پی ڈی ایم میں تو اتفاق دکھائی دے رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ میں مل کر بیٹھنا ملک کے وسیع تر مفاد میں بہت ضروری ہے۔ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب نے۔ احمد ولید صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب نے۔ زیغم خان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے احمد ولید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسوں میں، ریلیز میں اور بڑے کم وقت کے ٹائم پر کال دیتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، سپورٹ میں نکلتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مومنٹم ابھی بلڈ ہوا ہے، کیا یہ اس کا اتنا پریشر بلڈ ہو جائے گا ان دا کمنگ ڈیز کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ یہی وہ بنیادی مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں، ابھی تک جو تحریک انصاف جو ہے پچھلے 4-5 ماہ سے جتنا مومنٹم انہوں نے بنایا اور ایک پیک پر لے کے گئے، لیکن ابھی اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ پا رہے، ماں سوائے کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، جس میں وہ سمجھ رہے کہ یہ پاپولیرٹی ہمارے گراف جو ہے وہ مینٹین کر پائیں گے یا نہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مینٹین رہے گا، اور اس کے لیے پھر ایک بڑی لمبی جدوجہد کرنا پڑے گی، کیونکہ اوبیسلی جو رائیولز ہوتے ہیں وہ اپنے جو مخالف ہے اس کو چاہتے ہیں کہ یہ پہلے اپنا جتنا زور لگانا ہے وہ لگا لے، جب یہ تھکنے کے قریب آئے گا تو پھر ہم زور لگائیں گے۔ تو اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی سارے راستے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، ان کے لیے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کو مختلف چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے مومنٹم ایک بنایا تھا، اس مومنٹم سے ان کو ہٹا کے تو مختلف قسم کے جو کیسز ہیں اس میں الجھایا جائے، اور مختلف جگہوں سے، مختلف طریقوں سے، ہر سائٹ سے ان کو کوئی نہ کوئی سٹرائک کیا جائے۔ جیسے پنجاب کی حکومت کے بارے میں اب خبریں آ گئی ہیں کہ جی حکومت کے گرانے کا بندوبست پورا ہو چکا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں یہ کام ہو جائے گا، اور خان صاحب جو ہیں وہ ادھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے -1 کر کے تو ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا مومنٹم تحریک انصاف نے بنایا تھا، تو اب آ کے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی یا ان اداروں کی جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ان کی باری آ گئی ہے، اور وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جیسے شہباز گل جو ہیں، ان کے منہ سے بات نکلی، وہ جیل میں ہیں، ان کے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا پریشر جو ہے وہ ساری پارٹی کے اوپر آیا، سارے لیڈران کے اوپر آیا، جنہوں نے آہستہ آہستہ ان کو ڈسون کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح عمران خان کا صاحب کے منہ سے نکلی کچھ باتیں، اس کا اب دباؤ ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس سے وہ کافی ان کا morale ڈاؤن ہوا ہے، اور یہ morale جو ہے اب ان کا حکومت چاہے گی کہ یہ morale اب ان کا ڈاؤن ہو، اور اگر یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ -1 کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو جب نتائج خاطر خواہ نہیں نکلیں گے، ایک نعرہ انہوں نے لگایا کہ الیکشن ہم کروا کے دکھائیں گے، پریشر ڈالیں گے کہ الیکشن جلدی ہوں، جبکہ حکومت جو ہے وہ کسی موڈ میں نہیں تھی کہ الیکشن جلدی اناؤنس کیے جائیں، کیونکہ جتنا انہوں نے
جو سخت قسم کے فیصلے تھے وہ تو انہوں نے لے لیے. عوام میں ان کی جو پذیرائی تھی وہ تو خراب ہو چکی ہے, لیکن وہ اس ٹائم الیکشن کرائیں گے تو وہ ان کا اپنا نقصان ہے. وہ تو پلیٹ میں رکھ کے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹرشپ دینے کے مترادف ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست جو ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں ہے. یہ خان صاحب کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کئی دفعہ آپ نے اٹیکنگ پوزیشن میں ہونا ہے, کئی دفعہ پیچھے ہٹنا ہے, اور یہ سیاست لمبی گیم ہے. آپ نے ساری انرجی جو ہیں وہ ایک دم سے ایگزاسٹ نہیں کر دینی. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ان کی انرجیز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہونے کے قریب ہیں. اگرچہ پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں, ہم یہ انرجیز جو ہیں خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ ان کی انرجیز ایگزاسٹ نہیں ہوں گی, لیکن اس طرح سے اب ان کے اوپر جو سٹرائکس ہوں گی اس سے ان کی انرجیز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوں گی. ٹھیک ہے, زیم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے, اس لانگ مارچ میں ان کو وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں سے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ ملیں گے؟ بیکاز اس سے پہلے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں وہ سب کے سب ناکام ہوئے ہیں. اگر ہم 2009 کے نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ کی بات کریں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو گجرانوالہ جا کر پھر یہ اعلان ہوا کہ ججز کو بحال کیا جا رہا ہے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ کے نتیجے میں نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر فیصلہ ہوا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں, حکومتوں کو گرانے کے لیے آپ کو ایسی ملکگیر تحریک چاہیے ہوتی ہے جس میں پورا ملک معطل ہو کر رہ جائے, اور تھوڑی دیر کے لیے معطل نہ ہو بلکہ کئی مہینوں کے لیے معطل ہو جائے, حکومت کر ہی نہ سکے. آپ کو گورن کرنے کا مسئلہ پیدا آ جائے تو اس وقت حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور چلی جائے. اس سے کم پہ صرف ایک شہر پہ یلغار کر کے, اب دیکھیے تو یلغار ہے نا کتنا. جی, آپ کی جی کنیکٹیویٹی کا زیم خان صاحب کچھ ایشو ہے, اتنی دیر میں صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 شاہ صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں حالات کو؟ علی ممتاز صاحب, بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ بدلنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے مخالفین. کتنی جلدی بدل پاتے ہیں یہ میں نہیں جانتا, لیکن اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی ٹائم ان کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو سکتا ہے. تو یہاں لاہور اور جی ٹی روڈ کا جو مومنٹم ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. اب تو شامیں بھی بہتر ہو رہی ہیں, موسم بھی بہتر ہو رہا ہے, اور اس وقت جب یہ اسلام آباد کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے, اسی طرح پشاور سے لوگ پہنچ جائیں گے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کنٹرول کرنا. نہیں, لیکن ابھی جو زیم خان صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی, لیکن وہ جو بات اب تک انہوں نے کی تھی ان کے کہنے کے مطابق کہ اس میں تو دیکھیں ایک دن کی بات نہیں یا 2 دن کی بات نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ کم از کم 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت جو تمام معاملات ہیں حکومت کے, جو حکومت کے فنکشنز ہیں وہ گورنمنٹ پرفارم نہ کر سکے, تو پھر جا کر شاید کوئی ایسی صورتحال بنے. ایسے تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ یلغار کریں 1 آدھ دن کے لیے اور سمجھیں کہ آپ کو آپ کا جو وہ ہدف ہے آپ اچیو کر لیں گے؟ نہیں, 1 آدھ دن کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہدف اچیو کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوس پیدا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کے جیل میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر الیکشن کبھی ہو جاتے ہیں تو وہ دل سے بیٹھ کے جیت سکتے ہیں. اب پارٹی کا نام پسند ہے وہ تب بھی جیت جائیں گے. سپورٹ تو ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ لڑ رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف جن کی مرضی کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, اب دیکھیے نا کہ اب میرا خیال ہے کہ ڈراپ سین ہونے والا ہے. عمران خان کا بھی ایک صبر کی لمٹ ہے, انہیں اب نام لینے پڑیں گے کہ کس نے ان کی بقول ان کی حکومت گرائی, کس کے وہ ایکچولی خلاف ہیں, کس کو گھر جانا چاہیے جلدی. یہ سارے نام وہ لیں گے کیونکہ ان کے سپورٹرز کی بھی ایک لمٹ ہے نا جی. تو روز ایک وہ طوطے کی طرح کی سپیچ کرنے سے کوئی فرق نہیں میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں حیران ہوں کہ تمام تر نامساعد موسم کے حالات کے باوجود ان کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک کال پہ لوگ آتے جا رہے ہیں. آج بھی کوئی تقریباً 100 جگہ پہ پورے پاکستان میں ان کی تقریر سنی جائے گی. کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دس از اے اسٹیل میٹ, جس طرح شطرنج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, The stalemate has to break, the standoff has to break, ice has to melt somewhere. صابر شاہ صاحب, ڈو یو تھنک کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, لیٹس پٹ دس کنڈیشن ان فرنٹ آف اس, تو کیا پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کرے گی یا بکھر جائے گی؟ بیکاز پی ایم ایل این میں تو یہ تھا کہ ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے, ان کی فیملی میں اور بھی لوگ ہیں, وہ پارٹی کو چلاتے رہے ساتھ ساتھ.
پیپلز پارٹی میں بھی یہی تھا کہ فیملی میں اور لوگ تھے. پی ٹی آئی میں تو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے علاوہ تو اور کوئی بندہ نہیں ہے جو لوگ ہیں. پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے, عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. لیکن یہ جو عوام کی سپورٹ ہے, یہ جو سیلاب ہے عوام کا جو ان کے ساتھ ہے, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 2-4 لوگ ٹوٹ بھی جائیں ان کے بیانیے کی وجہ سے یا مختلف پریشرز کی وجہ سے. میرے خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کوئی نقصان نہیں ہونے والا. جو خطرہ ہے جو عمران خان نے خود بھی اظہار کیا, ان کے لوگ بھی اظہار کر رہے ہیں, جو میں بھی کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے if he lives on, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, if Imran lives on, he is going to give a tough time to everybody. Jails will not make any difference. So are you trying to say that ان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ان کو جیل بھیجنا از ناٹ اے پرائیورٹی اینی مور, پرائیورٹی از پرہیپس سم تھنگ ایلس, یا دا پلانرز اور جو ملک کے اندر اس طرح سے حالات خراب کرنے کا پہلے ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں, ان کا ارادہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے planners have realized it is not a good option to send him to jail because it will not work. It will not reap dividends for them. جیل میں لوگ آپ کے سامنے بھٹو صاحب وغیرہ کے سارے کیسز ہیں, یہ لوگ جیل میں بیٹھ کے بھی جیت جاتے ہیں. انڈیا میں ایسے کیسز ہیں, سری لنکا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں. یہ پاپولسٹ ہیں, ان کو پولیٹیکل ڈیموگاگس کہتے ہیں. ہمارے یہاں ذرا فینومینا بالکل نیا ہے کہ عمران خان تو پاپولیرٹی کی بڑی لوئسٹ گراف پہ چلے گئے تھے اپنے اترنے سے پہلے. ایک دم ان کی پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے, وہ پہاڑ کیسے توڑا جائے گا الفاظ کے ساتھ, اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا. I am not provoking or inciting any violence here, but he will have to do something practically. For Imran to achieve something, انہیں تو پھر لڑائی کرنی پڑے گی, باتوں سے تو کچھ نہیں نہ ہوگا, کیونکہ بہت بڑی قوت ہے سامنے. اور حکومت کا مسئلہ ہوتا تو اب تک حکومت الٹا چکے ہوتے ہی. زیغم خان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. صابر شاہ صاحب I'll be coming back to you shortly. زیغم خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کی آپ بات کر رہے تھے تو آپ اس کو بھی مکمل کر لیجئے, اور پھر اس کے بعد جب پہاڑ کی جو بات کی ہے صابر شاہ صاحب نے اور پھر لڑائی کی بات کی ہے, آپ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اب لڑائی کی طرف جا رہا ہے اینڈ وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا؟ دیکھیں, جو پاکستانی لوگوں کا مزاج ہے نا, وہ بہت عرصے سے, کئی دہائیوں سے وہ لیڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں بیلٹ باکس پر, اور لیڈرز کو اڑاتے بھی ہیں بیلٹ باکس پر. وہ کوئی سڑکوں پہ آ کر بہت بڑا ہلا گلا نہیں کرتے, سوائے ان چند تنظیموں کے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور ان کے چند ہزار لوگ ہیں. عمران خان کی بھی اگر آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں تو وہ بہت اچھے جلسے کرتے ہیں, لیکن گزشتہ پورے 10 سال میں جب بھی انہوں نے بڑی کال دی ہے, ملک گیر کاٹ دی ہے, باہر نکل آؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, تو لوگ نہیں اٹھے. جبکہ اگر آپ کو حکومت گرانا ہوتی ہے پبلک پروٹیسٹ کے ذریعے, تو عام تام پروٹیسٹ سے کام نہیں چلتا. آپ کو اتنا بڑا پروٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے ملک گیر کہ ملک مفلوج ہو کر رہ جائے, حکومت گھٹنوں پر آ گرے اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ آؤ بات کرو, جو تم چاہتے ہو ہم اس پہ تیار ہیں. اس کی جو مثال ہے سب سے بڑی, وہ ایوب خان کے دور میں جب پورے 1 سال تک ملک مفلوج ہو گیا تھا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک, 77 کے بعد کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کی مماثلت اس سے ملتی ہو. 77 وہ آخری موقع تھا جب اس طریقے کے ملک گیر مظاہرے ہوئے. اب کیا عمران خان چند ہزار لوگوں کو ایٹ بیسٹ ابھی تک 50,000 60,000 کا ان کا ہے, لاکھ مان لے, 2 لاکھ مان لے, لوگ آ کر اسلام آباد کا سیج کر لیتے ہیں, محاصرہ کر لیتے ہیں, تو کیا اس پر حکومت گر جانی چاہیے؟ پہلے تو یہ طریقہ ہی کہ بجائے ملک گیر احتجاج کے, جس سے یہ اسٹیبلش ہو کہ پورے ملک تبدیلی چاہتا ہے, آپ آ کے کیپٹل کا چند ہزار لوگوں سے محاصرہ کر رہے ہیں, اس کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. کیا ادارے اس بات کی اجازت دیں گے ان کو؟ ابھی پچھلے ہم نے دیکھا ان کے پچھلے پروٹیسٹ میں مئی میں اس بات کی ان کو اجازت نہیں ملی, اور ابھی تک. لیکن تب تو گورنمنٹ نہیں تھی نا زیغم خان صاحب پنجاب میں, مسئلہ تو اصل پنجاب میں پڑا تھا. دیکھیے, پنجاب میں گورنمنٹ آنے کے بعد اور زیادہ مشکل ہے, وہ سسٹم کا حصہ ہیں, وہ وفاق کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہیں. کیا 2 فیڈریٹنگ یونٹ وفاق پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ اس کی امپلیکیشنز معلوم ہیں آپ کو کہ کسی بھی ملک میں کیا فیڈریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 فیڈریٹنگ یونٹ آ کے حملہ آور ہو جائیں؟ اب تو وہ پنجاب میں مظاہرے کر ہی نہیں سکتے, جس طرح پیپلز پارٹی کے سندھ میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی مجھے بتائیں سندھ میں کیا مظاہرے کرے گی مرکزی حکومت کے خلاف؟ عمران خان کے دور میں بھی کیا مظاہرے وہ کر سکتی تھی کراچی میں یا سندھ میں, جب کہ ان کی اپنی حکومت تھی, اپنی پولیس تھی اور اپنی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تھی. اگر وہ اتنا بڑا کھلواڑ کریں گے کہ پنجاب کے حکومت کے ریسورسز کو لے کر
मरकज पर ये लगार करेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशंस और लीगल इम्प्लीकेशंस आप समझ सकते हैं। ये वो दौर नहीं है जब वो पीटीवी की इमारत को तोड़कर इनके लोग दाखिल हो जाते थे, जब वजीर आजम हाउस पे हमला कर देते थे, जब पार्लियामेंट हाउस की दीवारें तोड़ देते थे। अभी इसकी इम्प्लीकेशन बहुत सख्त होंगी। और वो क्यों करेंगे? सवाल ये है, मैं ये सवाल पूछता हूँ लॉजिकल, जबकि वो एक पॉपुलैरिटी की वेव को राइड कर रहे हैं और उनके पास एक फेयर चांस है अगले बार हुकूमत में आने का, तो उनको क्यों ऐसी जल्दबाजी होगी कि सिर्फ 4 महीने पहले इलेक्शन करवाने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लोन लें कि पाकिस्तान की रियासत से इस तरीके से आकर टकरा लेकिन जाए। उसमें ज़मीन खान से मुखालफिन भी तो रुक नहीं रहे ना। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट कायम हुई है तो फिर से वो तमाम तर तैयारी कर ली गई है कि गवर्नमेंट फिर टॉपल कर दी जाए। तो पंजाब में क्या यही चलता रहेगा? अगर हम मुल्क की बात कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, चीज़ों को सेटल डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो सेटल डाउन कैसे होगा कि जो पिछले 5 महीने में ये चल रहा है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई चला जाता है? देखिए, सेटल डाउन करने का तो वही तरीका होगा ना जो पाकिस्तान ने कोई 60-65 साल के लेसन जो सीखे थे पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसके बाद एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। उसके बाद इस्तेकाम आ गया था ना, एक पाकिस्तान के एतबार से एक बहुत बड़ा इस्तेकाम आ गया। इस्तेकाम तो तब आएगा जब तमाम पार्टीज मिलकर बैठेंगी। मरकज की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों को, जैसा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, लेकिन इमरान खान को मरकजी हुकूमत को भी तो तस्लीम करना चाहिए ना। वो भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो आपकी नजर में ये एक वे आउट है कि फेडरल गवर्नमेंट को तस्लीम करें इमरान खान साहब और फेडरल गवर्नमेंट तस्लीम करें इमरान खान साहब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पंजाब में, और इस तरह से बैठ के तय करके मामलात को आगे चलाया जाए? देखिए, जमहूरियत के लिए तो सिर्फ ये वाहिद रास्ता है ना। 2 साइड्स ऑफ आयल होती हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, 2 तरफें होती है, एक तरफ अपोजिशन बैठती है, एक तरफ हुकूमत बैठती है। दोनों एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। बदकिस्मती से जो अभी कहा गया, बहुत अच्छी बात कही कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, और जो 21वीं सदी के पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो दूसरों को मानते ही नहीं हैं। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत को नहीं मानते, जब वो हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन को नहीं मानते, हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, साथ बैठने को तैयार नहीं थे। जबकि जमहूरियत के अंदर ये जो झगड़ा होता है ये एक आर्ट है, इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि एक चेक एंड बैलेंस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइड पे बैठे हुए जो हैं वो साधु संत सैयद जो हैं या बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, और दूसरी साइड पे बैठे हुए चोर हैं। दोनों तरफ एक ही लोग हैं। ठीक we've got to take a break over here ज़मीन खान साहब, we've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो we'll continue with the discussion। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अहमद वलीद साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? पंजाब में क्या तैयारी इस हद तक मुकम्मल हो चुकी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाए? और अगर ऐसा है तो जो स्लिप करने वाले हैं लोग, उसमें PMLQ के बारे में कहा जा रहा है कि उनके अरकान पंजाब असम्बली ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें की हैं, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि PTI के अपने MPs ने भी की है। आप चूँकि लाहौर और इस तरह के मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो ज़रा कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह की इतलात हैं और PTI के लोगों से भी रब्ता है। PTI के लोग रेजिग्नेशन पे रेडी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हमने रिज़ाइन किया तो फिर आगे मसाइल पैदा होंगे। और दूसरी तरफ जो एक हल बचता था काफ लीग का, काफ लीग के लोगों में से अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोग जो हैं वो इस पोजीशन में हैं, उनके जो अपोजिशन के राब्ते में, और ख़ास तौर पर चौधरी शुजात साहब के कंट्रोल में, कि वो कोई मसला क्रिएट कर सकते हैं पंजाब में। और उसका जो ही वो एक्टिव होते हैं तो फिर इसी तरीके से वो चाहते हैं कि पंजाब में हुकूमत जो है उसको गिराया जाए। तो ये एफर्ट तो जारी है, एफर्ट काफ़ी देर से जारी थी, लेकिन अब वो मैच्योरिटी की तरफ आ रही है। जो लेकिन इसमें अहमद वलीद साहब हासिल वसूल क्या होगा? क्यों करना चाह रही है PDM ये? दोबारा से गवर्नमेंट क्यों गिराना चाह रही है? क्योंकि कोई ऐसा मसला तो खड़ा किया नहीं है PTI ने अब तक पिछले 2 महीनों में PDM के लिए पंजाब में। क्या कहा तो बड़ा कुछ था, लेकिन कर नहीं पाए अब तक कुछ, तो फिर किस बात की जरूरत पड़ गई उन्हें? देखें जिस तरह से इमरान खान कोई लम्हा नहीं छोड़ रहे, स्पेयर नहीं कर रहे, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं सबके ऊपर, कि जो ही परवेज लाई की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा 25 मई को जिन पुलिस अफसरान ने जो कुछ किया आप उनको सजा दें, उनको नौकरियों से बरतरफ करें। अगरचे परवेज लाई की सोच मुख्तलिफ है, उन्होंने इनकार कर दिया है, और IG जो है वो भी नहीं चाहते
کہ پنجاب میں اپنی پولیس کے لوگوں کو برخاست کریں نوکریوں سے، انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے یا لائن میں بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، جس سے پاکستان تحریک انصاف خاصی مایوس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز لائی جو ہے وہ ان کے کام نہیں کر پا رہا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کے جو پنجاب کے لیڈر ہیں وہ چھپ کے بیٹھے اسلام آباد میں، ان کے خلاف پرچے درج ہو رہے ہیں، ان کے خلاف یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو پھر یہ جب ایک طرف سے ایک چیزیں ایکشن اس طرح سے ہوں گے، پھر دوسری طرف بھی سے بھی ہوں گے، یعنی کہ یہ دونوں طرف سے چل رہا ہے کام۔ اور جو تحریک انصاف ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو تو پھر کوئی بات کریں گے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ ساری جو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں چاہیے سیاستدانوں کو کہ سیاست چھوڑ کے سیلاب میں لوگوں کی مدد کریں، لیکن اگلے دن ان کو اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے ریویو کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ہم نے اپنی جو حقیقی آزادی کی کیمپین ہے اس کو مدم نہیں ہونے دینا۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے ابھی زاگم صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت جلدی میں ہیں، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ 4 دن کی سیاست نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ عدم اعتماد کے ساتھ ان کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے تو یہ دنیا میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، عجوبہ نہیں ہے۔ جمہوری ملکوں میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں پر عدم اعتماد لائی گئی، وہ جیسے بھی لائی گئی، یعنی کہ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں یا اتحادی ہوتے ہیں وہی ٹوٹتے ہیں، اور پھر یہ عدم اعتماد۔ میں صابر شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے احمد ولید صاحب آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس ماڈل کے تحت ابھی پنجاب میں گورنمنٹ چل رہی ہے کہ منسٹر سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو یہی ماڈل آگے چلے، ان کو بطور وزیر اعلیٰ کام کرنے دیا جائے اور نیچے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے جو اور لوگ ہیں ان کو منسٹریز مل جائیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ جس میں پرویز الہی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ آنے سے پہلے چاہتے تھے، اب ان کو آفرز ادھر سے آ رہی ہوں گی کہ ہم ادھر سے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ چیف منسٹر بن جائیں۔ اور چودھری شجاعت جو ہیں وہ بھی ولنگ لگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں کچھ جگہوں پہ باتیں ہوئی ہیں جو لوگوں نے کوٹ کی ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی ایسا عمل کیا جائے تاکہ پھر کوئی سٹیبلٹی آ سکے پنجاب میں۔ اور عمران خان جو ہیں انہوں نے تو جلسے کرنے ہی کرنے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جلسے پھر کرتے رہیں۔ اگر جس طرح سے پنجاب میں حکومت اس وقت کی جا رہی ہے اور جس طرح سے پرویز الہی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی جو ہے وہ زیادہ دیر تک یہ دباؤ برداشت کر سکتے۔ ٹھیک، صابر شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کو جانتے ہیں، بڑا پرانا جانتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی پیچ اپ ہوتا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے، یا آپس میں اکٹھے مل بیٹھیں گے، یا اب فور گڈ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ اور یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی میں نے بات کہی کہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بطور وزیر اعلیٰ کنٹینیو اگر کرنے دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر پرویز الہی اور شجاعت حسین کی بات ہوتی تو دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ آپس میں بہنیں، اگر ان کی ذاتی بات ہوتی تو یہ اتنا مسئلہ بڑھتا ہی نا۔ ان کے بچوں میں جو لڑائی ہے، جس لیول کی لڑائی ہے، یہ معاملات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ میں نے باتیں کر کے بھی دیکھ لی ہیں، وزٹ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اور بہت کچھ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کوئی سالک کے وزیر بننے سے نہیں ہے۔ یہ معاملات اس سے زیادہ پرانے ہیں۔ سالک اور مونس کا جو مسئلہ ہے یہ اس سے بہت زیادہ پرانا ہے، تو یہ تو آپ بھول جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ دیکھیے، کانفرنٹیشن پالیٹکس ایک ڈفرنٹ فینومینا ہے۔ 25 مئی کو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے 100-150 لوگوں کو ڈنڈے مارے گئے لاہور راوی کے پل کے اوپر، وہ فارغ ہو گئے، کوئی نہیں نکلا۔ کانفرنٹیشنل پالیٹکس ابھی تک پی ٹی آئی نے کی نہیں، وہ اس میں فیل ہو چکے ہیں۔ عمران خان جانتے ہیں اس بات کو، اسی وجہ سے لانگ مارچ کی کال دینے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہیں ڈنڈا چل جائے کسی جگہ پہ تو یہ فارغ ہو جائیں پھر، اور بالکل غبارے میں سے ہوا نکل جائے۔ ذہن میں رکھیے، پرویز الہی نے بھی حکومت بچانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیانات دے چکے ہیں۔ اگر کوئی ڈیل ڈسائڈ کر جاتے ہیں تو پھر یہ لانگ مارچ پنجاب سے بھی کرنا مشکل ہو جائے۔ بالکل صحیح، بالکل ذہن میں رکھیے، کوئی پتہ نہیں سیاست کس طرح رنگ بدلے۔ Imran is not very happy with Parvez Ilahi. He is not given him the respect. Parvez Ilahi knows it, waiting for the time. لیکن حکومت بچانا سب کا دل بھی کرتا ہے، حق بھی ہوتا ہے۔ Right. Time unfortunately, we're talking books here. He doesn't have time. یہ کارنر تقریباً ہو چکے ہیں، پارٹی میں سے بھی آپ کو ڈیسینٹنگ وائسز جلدی نظر آئیں گی۔ پتہ نہیں عارف الوی کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہو کہ جناب آپ صدر رہے 2 سال لیکن ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ It's not easy. Not doubting عارف الویز لائلٹی، لیکن کام کرنے میں کیا حرج ہے۔ پھر چیف آف دی آرمی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں جو ہم نام ہی نہیں لے رہے ڈر ڈر کے۔ 22 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ ستمبر میں کئی جرنیل ریٹائر ہوں گے، جس کے بعد جنرل فیض 4تھے نمبر پہ آ جائیں گے۔
Right. Sabir Shah, we've got to take a short break over here जी. ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे. This is an important point which you've just raised. और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो we'll be continuing with the discussion from this very point. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. ज़ैगम खान साहब, एक थ्योरी ये चल रही है कि आर्मी चीफ को 1.5 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, डेप्यूटी आर्मी चीफ की एक पोजीशन क्रिएट की जाएगी, वो भी 1.5 साल के लिए होगी. जब आर्मी चीफ 1.5 साल के बाद रिटायर होंगे तो उनकी रिटायरमेंट पर जो डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे. नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इमरान खान साहब सियासत से बाहर हो जाएंगे. इलेक्शंस फरवरी मार्च में होंगे और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे. इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहें? मुझे तो बहुत क्रेडिबल नहीं लगती. ज़ाहिर है ये सिर्फ थ्योरी है. इस वक्त बातचीत तो चल रही है. ये सुना है कि पीटीआई के लोग भी इसमें शामिल हैं, मुस्लिम लीग नवाज के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी. और जब गुफ्तगू चल रही होती है तो फिर एक से ज़्यादा सिनेरियो सामने रखे जाते हैं और हर किसी का अपना बेस्ट केस सिनेरियो होता है. ज़ाहिर एक सिनेरियो पीटीआई का होगा कि इस तरीके से कर लें, एक मुस्लिम लीग नवाज का होगा और एक इस्टेब्लिशमेंट एक दरमियानी सिनेरियो पेश करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी हरगिज़ नहीं चाहेगी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बहरान है, जो शदीद तरीन बहरान है, माशी बहरान इस वक्त मौजूद है, उसके साथ एक सियासी बहरान भी हो. वो चाहेगी कि इस वक्त हम आगे की तरफ जाएं और ये बहरानों से हम निकलें और एटलीस्ट बहरानों से निबर्द आज़मा होने के काबिल हों. तो हो सकता है वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आर्मी ये चाहेगी या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि इन मुज़ाकरात में कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो मिलिट्री चीफ की सिलेक्शन पे आए और उसको मुज़ाकरात का महवर बनाया जाए, या क्योंकि उससे आर्मी पे असर पड़ेगा. ठीक जी. अहमद वली साहब, आपकी क्या राय है? देखिए ज़ैगम साहब जैसे कह रहे हैं कि ये जो थ्योरीज हैं वो ऑब्वियसली बहुत सारी थ्योरीज आप पिछले कुछ अर्से में सुनी है कि अब जुलाई में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, अब फलां हो जाएगा, अब ये हो जाएगा. हमारे ख्याल से तो ये है कि ये जो हुकूमत आई है ये किसी कंडीशंस के साथ आई है, क्योंकि वो सारे सख्त जो फैसले हैं, मुश्किल फैसले हैं वो ले रहे हैं. इसको स्टेबल होने के लिए 1 साल चाहिए कम से कम, ताकि आगे जाके फिर इलेक्शन में जाएं. अगर मुस्लिम लीग नून ने अगले 2-4 माह में इलेक्शन में जाना है तो फिर ये तो उनके लिए डिजास्टर होगा ना. कि मतलब कैसे हो सकता है कि इतने सख्त फैसले लेने के बाद वो फौरन एग्री कर जाएं इस प्रपोजल के ऊपर कि ठीक है जी हम फरवरी में इलेक्शन करवा देते हैं. नून लीग तो ये चाहेगी कि इलेक्शन जो है जुलाई की बजाय अक्टूबर नवंबर में हो, अगले साल, या उससे भी आगे हो. तो वो ये नहीं, हरगिज नहीं चाहेगी कि जल्दी से इलेक्शन हो जाएं ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ है तो वो इलेक्शन में जाके उसके रिजल्ट्स जो हैं उनके सामने होंगे और इमरान खान को फायदा दें. ठीक. साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, ये मामला क्या है कि आईएमएफ से डील भी हो गई, सारे मामला तय हो गए और वो रकम भी आ रही है, तो हमारा जो ये डॉलर के अगेंस्ट रुपी है ये इसकी पोजीशन बेहतर होने के बजाय डॉलर मजीद ऊपर चला गया. देखिए ये डॉलर की जो फ्लाइट होती है ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के ऊपर होती है. इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस नहीं है, लोकल इन्वेस्टमेंट सामने नहीं आ रही, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी यार. अभी तो हम सैलाब कैश करने के मूड में है कि कैश कर लें. 2010 में एक 1.3 बिलियन डॉलर आया, ना रिलीफ हुई, ना रिहेबिलिटेशन हुई, ना रीबिल्डिंग हुई. पैसे आते हैं हम खा जाते हैं. अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में भी पैसे आए, हम खा गए. कोई ऑडिट नहीं होता, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद नहीं होता. इस दफा भी पैसे आएंगे, खाए जाएंगे, लोग मर जाएंगे. जिसका बेड़ा गर्क हुआ है सैलाब में बेचारे का, उसका बेड़ा गर्क हो गया. ये क्या है, तो झोंपड़ी डाल के नहीं दे सकते. दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन क्योंकि दुनिया ने अपना एक सॉफ्ट इमेज रखना है, वो ऐसे पैसे चैरिटी में डिश आउट करते रहते हैं. इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है. यहाँ जो डिजास्टर आता है वो इस मुल्क की रिप्यूट को और खराब करता है. तो ये जो हेलीकॉप्टर पे जो फेरे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, पुर्तियां और ये वो, इसका कोई असर नहीं होने वाला. यूनाइटेड नेशंस इज एक्टोफिलस बॉडी. ये जो आए हैं एंटोनियो, इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके कहने पे कितना पैसा दे देंगे लोग. गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू लिसन टू यूनाइटेड नेशंस. इट्स एक्टोफिलस बॉडी फंडेड प्राइमरीली बाय अमेरिका. वो अमेरिकन थोड़े से पैसे देते हैं, आपके सामने मुकम्मल तस्वीरें उतरवा रहे हैं. दे नो यू वेरी वेल.
اینڈ رائٹفلی سو. پیسے یہاں لوگ زیادہ نہیں بھیجیں گے, لوگوں کو اعتماد کا فقدان ہے, آپ اس کو جتنا مرضی کیش کرا لیں. ڈالر وغیرہ جہاں آ گیا ہے شکر کرے اتنا ہی آ گیا ہے, ورنہ بڑا بیڑا گرک ہو جاتا. تو صابر شاہ صاحب یہ جو ٹرپس شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اراؤنڈ دا فلڈ افیکٹڈ ایریاز, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ذرا ان کا امپریشن بہتر ہوگا, جو آئی ایم شیور کہ ان کی ڈے ون سے کوشش رہی ہے ٹو کریٹ این امپریشن کہ دیکھیں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی فکر ہے, بڑی پرواہ ہے. He is burning oil یار, he is burning petrol. What is he doing? کر کیا رہے ہیں؟ تصویریں کیمرہ آن کر لو, یہ نیچے کیا ہو گیا, وہ سیلاب آیا آگے بیڑا گھر کر کے چلا گیا, کسی غریب کو کھانا نہیں مل رہا. اب ڈبے جو مل رہے ہیں سنیے, یہ آپ کو ریلیز دے دی, اس میں 12 ڈبے دودھ کے ہیں بھائی, دال کوئی نہیں, آٹا کوئی نہیں. اب وہ کیا کرے بیچارہ, ایک کو جناب دالوں کا پیکٹ ہی مل گیا, ایک کو چاول کے تھیلے مل گئے, پکا کے کیا کھائے گا وہ. اتنا ایڈیوٹک ڈسٹریبیوشن ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دال کا پیکٹ ہو, کوئی چاول ہو. چاولوں کے بارے میں بھی یہ ہے صابر شاہ صاحب کہ میری فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جا کر لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی دوپہر کو بھی چاول مل رہے ہیں, رات کو بھی چاول مل رہے ہیں, ہم روزانہ چاول کھاتے رہیں گے. دیکھیے ان کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بدقسمتی نے آ کے ان کے دروازے پہ دستک دی, تو جو مل رہا ہے جس کو وہ شکر ادا کرے. اس ملک میں جس کے ساتھ بدقسمتی ہو جائے, نہ رشتے دار کھڑے ہوتا ہے, نہ گھر والا کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی بینک سپورٹ ہے یہاں پہ, نہ کوئی سوشل سیکورٹی سپورٹ ہے. شکر کریں جو مل جائے. یہاں تو مجھے واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں وہ بڑی خوفناک طریقے سے پھیلتی نظر آئیں گی. تھوڑے عرصے بعد ٹی بی کا فوکس کم ہو جائے گا ان علاقوں میں. این جی اوز کی تعداد بہت کم ہے, انہی این جی اوز میں سے 50-100 لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے یہ امداد خود برد کر کے. یہی ایک طریقہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی, اینڈ اٹس اے پٹی صابر شاہ صاحب کہ جب آپ ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ڈینگی دوبارہ سے پھیل رہا ہے, لیکن معاملات سیاسی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی گورنمنٹ گرانے میں بنانے میں لگے ہوئے ہیں. فوکسز آر سم ویئر ایلس, اور وہ اس دفعہ ڈینگی پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی, میڈیا میں بھی بات نہیں ہوئی ہے, جبکہ اگر آئی بلیو کہ تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے تو there are a lot of cases which are being reported. Media cannot sell floods. It can sell them for a very limited time. یہ بکے گا کیا, یہ سیاسی خبریں بکیں گی, مثالیں بکیں گے. People who matter live in big cities. وہ چھوٹے شہروں سے بھی آتے ہیں جو لوگ, وہ آ کے بڑے شہروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. You cannot sell floods for long. میڈیا نے بھی زندہ رہنا ہے میرے بھائی. بالکل صحیح, نظری دکھا کے کیسے زندہ رہے گا میڈیا. بالکل صحیح. صابر شاہ صاحب I've got to close the program for tonight. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا. احمد ولید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زیم خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹونائٹ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.